آج کے اس گہرے تجزیے میں میرا مطلب ہے ہم کسی عام معلوماتی تحریر یا کسی سائنسی مقالے کو نہیں کھنگال رہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک ایسا کلاسک شاہکار ہے جو انسانی جذبات اور یعنی محبت کی نفسیات کی بہت ہی پیچیدہ کہوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ہے ہی اتنا دلچسپ۔ ہاں، تو ہمارے پاس 1967 کی مشہور زمانہ فلم پتھر کے صنم، اس کے ایک انتہائی لازوال گیت کی ٹرانسکرپٹ ہے جس کے بول ہیں محبوب میرے، اور جب ہم ان سطروں کو پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں مکیش اور لتا منگیشکر کی وہ جادوئی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور پردے سمی پر منوج کمار کی وہ تصویر بھی فوراً سامنے آ جاتی ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، تو ایک لمحے کے لیے پرانی یادوں کا ایک ریلا سا آ جاتا ہے، لیکن آج کا ہمارا مشن صرف ان پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ ہم اصل میں اس بات کی کھوج لگانے بیٹھے ہیں کہ آخر ان چند سطروں کے اندر محبت، خود سپردگی اور پھر جو اچانک پیدا ہونے والی جدائی ہے، ان جذبات کو کس طرح قید کیا گیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی یہ پرانے بول ہماری نفسیات کے ان حصوں کو چھوتے ہیں جنہیں ہم شاید خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ ایسا ہی ہے، مطلب یہ بول آج بھی اتنے ہی معنی خیز ہیں جتنے اس وقت ہے۔ اصل میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کلاسک شاعری وقت اور مقام کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے۔ ہم ان سطروں کا محض ایک گیت کے بولوں کے طور پر جائزہ نہیں لے رہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور جذباتی انحصار کا ایک بہت ہی مستند مطالعہ ہے۔ ہاں، جذباتی انحصار، یہ بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے۔ جی، کیونکہ اس ٹرانسکرپٹ میں محبت کے جن مختلف مدارج کو بیان کیا گیا ہے وہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ مکمل طور پر جڑتا ہے تو اس کی اپنی اندرونی دنیا، اس کی سوچ کا محور کس طرح یکسر بدل کر رہ جاتا ہے، اور یہ تبدیلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کی پوری کائنات ہی سمٹ جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اس جذباتی کیمیا گری کی سب سے بڑی مثال تو اس ٹرانسکرپٹ کا آغاز ہی ہے۔ 100%۔ وہ پہلی لائن ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ہاں، وہ پہلی لائن ہی اتنی طاقتور ہے کہ وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہتا ہے محبوب میرے، تو ہے تو دنیا کتنی حسین ہے، جو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بظاہر تو یہ ہم روزمرہ کے گفتگو میں ایک عام سے رومانوی جملے کے طور پر سنتے ہیں، ایک عام سا جملہ لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر اس کے نفسیاتی پہلو کو دیکھیں تو یہ ایک انتہائی خوفناک حد تک گہری بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہنے والے نے اپنی پوری زندگی، اپنے ارد گرد کی مادی دنیا کا سارا دار و مدار صرف ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے پر رکھ دیا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں محبت ایک عام جذبے سے بڑھ کر ایک وجودی بحران بن جاتی ہے۔ ہاں، یعنی کیا محبت واقعی انسان کے ذہن کو اس حد تک ایک ہی ہستی پر مرکوز کر دیتی ہے کہ باقی ساری دنیا اپنا وجود ہی کھو دے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ محض محبت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا ایسا بحران ہے جہاں آپ کا اپنا کوئی آزادانہ وجود باقی بچا ہی نہیں۔ آپ کا اس زاویے سے دیکھنا بہت درست ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات بھی شدید محبت کی اس کیفیت کو محض ایک جذبہ نہیں مانتے۔ اسے انسانی ذہن کی ایک ایسی حالت قرار دیا جاتا ہے جہاں تمام تر توجہ صرف ایک ہی مرکز پر سمٹ آتی ہے۔ یعنی وہ کائنات کی ہر شے سے معنی چھین رہا ہے۔ بالکل۔ جب عاشق یہ اعلان کرتا ہے کہ جو تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ دراصل کائنات کی ہر شے سے معنی چھین کر وہ سارے معنی اپنے محبوب کی ذات میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ مادی دنیا تو وہیں رہتی ہے نا؟ ہاں، عمارتیں، راستے، لوگ سب اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ جی، لیکن انسان کے اندر کا وہ نظام جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، وہ محبوب کی غیر موجودگی میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا اپنا جواز، اس کی خوشی کا ہر پیمانہ اس ایک شخص کی موجودگی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی کمزور کر دینے والی مگر ساتھ ہی بے پناہ طاقتور کیفیت ہے۔ بہت طاقتور، اور میرے خیال میں یہ کمزوری اور طاقت کا ملاپ ہی اسے اتنا پراسرار بناتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ انحصار صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ فطرت پر بھی اس کا اطلاق کرنے لگتا ہے۔ بالکل، مجھے ٹرانسکرپٹ کی وہ لائن بہت حیران کن لگی جہاں وہ کہتا ہے تو بڑھ جاتی ہے قیمت موسم کی۔ مطلب ہم عموماً یہ مانتے ہیں کہ موسم ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت بارش کی شام ہمیں خوش کر دیتی ہے،
لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہاں، یہاں شاعر نے اس پورے نظام کو ہی الٹ دیا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسم بلا شبہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس موسم کی کوئی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں ہے جب تک محبوب پاس نہ ہو۔ یعنی فطرت کی وہ عظیم طاقتیں بھی ایک انسان کی قربت کی محتاج ہو گئی ہیں۔ یہی تو، یہ دعویٰ تو انسانی احساس کو کائنات کی ہر شے سے بلند کر دینے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، یہ دراصل کلاسک مشرقی شاعری کا وہ انتہائی دلکش پہلو ہے جہاں انسان کو اور خاص طور پر محبوب کو کائنات کا محور مان لیا جاتا ہے۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت وسیع محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ایک عاشق کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ اسے صرف اپنے محبوب کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور موسم کا خوبصورت ہونا ایک ظاہری حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن اس خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے جس اندرونی خوشی کی ضرورت ہے وہ تو صرف محبوب کی موجودگی سے پیدا ہو رہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بادلوں یا ہواؤں کی اپنی کوئی قیمت نہیں رہی؟ کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تو محض ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ اصل قیمت اس لمحے کی ہے جو محبوب کی قربت سے جنم لیتا ہے۔ فطرت تو صرف اس محبت کے جشن میں ایک خاموش تماشائی ہے۔ واہ! اور اسی احساس کو جب مزید گہرائی میں لے جایا جاتا ہے تو پھر اس ٹرانسکرپٹ کا وہ استعارہ سامنے آتا ہے جو میرے نزدیک اس پوری بحث کا یعنی سب سے کمال حصہ ہے۔ آپ شعلہ اور شبنم والے سارے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ جو تیری آنکھیں ہیں شعلہ شبنم سی، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو انسان کو ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف سمتوں میں کھینچتا ہے۔ ایک طرف آگے اور دوسری طرف اوس۔ بالکل، شعلہ جس میں جلا دینے والی شدت اور تپش ہے، اور شبنم جس میں ایک ٹھہراؤ اور سکون بخشنے والی نرمی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں چیزیں بے وقت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ محض محبوب کی آنکھوں کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کے اس بنیادی تضاد کی نشاندہی ہے جہاں آپ کا محبوب آپ کی سب سے بڑی بے چینی کا سبب بھی ہوتا ہے اور اسی بے چینی کا واحد علاج بھی ہوتا ہے۔ یہ نکتہ اس پورے استعارے کی جان ہے۔ ادبی اصطلاح میں دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ لانے کا مقصد کوئی الجھن پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا ہے جو سیدھے سادے الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کیونکہ محبت سیدھی سادی ہوتی بھی تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ شعلہ اور شبنم کا ملاب دراصل محبت کی اس پیچیدہ فطرت کی عکاسی ہے جس میں بے پناہ جوش بھی ہے، دیوانگی بھی ہے اور ایک طرح کی تباہ کن شدت بھی شامل ہے، لیکن ساتھ ہی ایک پناہ بھی ہے۔ جی، ایک ایسا سکون اور نرمی بھی ہوتی ہے جو انسان کو دنیا کے ہر دکھ سے بچا لیتی ہے۔ محبوب کی آنکھیں وہ مقام ہیں جہاں عاشق خود کو جلتا ہوا بھی محسوس کرتا ہے اور اسی آگ میں اسے سکون بھی ملتا ہے۔ اور اس استعارے کی سب سے بڑی کامیابی مجھے اس سے اگلی لائن میں چھپی ہوئی نظر آتی ہے، جب عاشق یہ اعلان کرتا ہے کہ یہیں مرنا بھی ہے مجھ کو، مجھے جینا بھی یہیں ہے۔ وہ اس تضاد سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ بالکل، وہ اس شعلے سے بچنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ زندگی اور موت دونوں کو ان آنکھوں کے ساحل پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی قبولیت انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں دنیا کے روایتی تصورات اور قاعدے قانون اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ صحیح کہا۔ جب آپ کسی کی آنکھوں میں اپنا جینا اور مرنا طے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اندیکھی دنیاؤں کے وعدے بھی بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اس ٹرانسکرپٹ میں آگے چل کر ایک ایسی بغاوت نظر آتی ہے جو روایتی عقائد کو سیدھا چیلنج کرتی ہے۔ جنت کے تصور والی بات۔ جی، جب عاشق کہتا ہے ارمان کس کو جنت کے رنگین گلیوں کا، مجھ کو تیرا دامن ہے بستر کلیوں کا، جہاں پر ہے تیری باہیں میری جنت بھی ہے، مطلب انسان کی پوری زندگی اس جد و جہد میں گزر جاتی ہے کہ اسے موت کے بعد ایک جنت نصیب ہوگی۔ لیکن یہاں وہ شخص کھلے عام اس روایتی جنت کو مسترد کر رہا ہے۔ مکمل طور پر یہ کہنا کہ مجھے آسمانوں پر موجود کسی جنت کی پرواہ نہیں کیونکہ میری جنت تو میرے محبوب کی باہوں میں ہے، یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ اور باغیانہ سوچ ہے۔ ایک لحاظ سے اس نے دنیاوی محبت کو ایک روحانی درجے پر فائز کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہ بغاوت ہماری اردو اور ہندی کی کلاسک صوفیانہ روایات کا ایک بہت ہی مضبوط حصہ رہی ہے۔ جی، اس سوچ کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ کار فرما
ترجمہ ہے جسے ہم عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بحث میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی، شاید دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ جنت محض کوئی جغرافیائی مقام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے، بالکل مکمل طمانینتی اور سکون کے احساس کا نام ہے، اور جب وہ کیفیت اسے اس مادی دنیا میں اپنے محبوب کے قریب رہتے ہوئے حاصل ہو گئی ہے تو پھر وہ کسی اور اندیکھی جنت کی تمنا کیوں کرے؟ یہ لمحہ موجود کی طاقت کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ انسان عام طور پر مستقبل کی امیدوں پر جیتا ہے نا؟ جی، لیکن محبت کی اس معراج پر پہنچ کر مستقبل کی جنت کے وعدے موجودہ لمحے کی حقیقت کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ محبوب کی قربت ہی وہ واحد حقیقت بن جاتی ہے جو اس کے لیے کسی بھی آسمانی جنت سے زیادہ سچی ہے۔ اور جب آپ لمحہ موجود میں اتنی بڑی حقیقت کو پا لیتے ہیں اور دنیاوی یا آسمانی جنتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کی اپنی میں، آپ کی انا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ٹرانسکرپٹ کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو خود سپردگی کے بارے میں ہے اور حیرت انگیز حد تک شعوری ہے۔ لائن کچھ یوں ہے: رکھ دے مجھ کو تو اپنا دیوانہ کر کے، نزدیک آ پھر دیکھوں تجھ کو جی بھر کے۔ اب اگر ہم روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو کوئی بھی انسان اپنا ذہنی توازن کھونا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کوئی پاگل یا دیوانہ کہلانا پسند نہیں کرتا، ہوش و خرد تو انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے، لیکن یہاں وہ التجا کر رہا ہے کہ مجھے دیوانہ کر دو۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میری نظر میں اس دیوانگی کو مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہوش ہمیشہ حساب کتاب رکھتا ہے، شرطیں عائد کرتا ہے، فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے، جبکہ محبت ہر شرط سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ عقل کی موجودگی میں شاید محبت کا وہ بے لوث درجہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت ہی باریک اور گہرا تجزیہ کیا ہے آپ نے۔ دیوانگی کو ایک زوال کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتہائی اونچے مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خود کو مٹا کر دیوانہ بننے کی خواہش دراصل ایک مکمل اور شعوری خود سپردگی ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات کو مکمل طور پر سرنڈر کر رہا ہے۔ جی، جب انسان کے اندر اپنی انا کا احساس باقی رہتا ہے تو وہ مکمل طور پر کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی شناخت بچا کر رکھتا ہے۔ لیکن دیوانہ ہو جانے کا مطلب ہے کہ اب عقل کی دیواریں گرا دی گئی ہیں اور عاشق اور محبود کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ بالکل، اور اس خود سپردگی کے ساتھ ہی وہ ایک انتہائی خوبصورت اور عاجزانہ اعتراف بھی کرتا ہے جو اس کی انا کے مکمل خاتمے کی دلیل ہے۔ ہاں، وہ لائن جو اس پوری کیفیت کو سمیٹ لیتی ہے: میرے جیسے ہوں گے لاکھوں، کوئی بھی تجھ سا نہیں ہے۔ اس سے بڑی عاجزی کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی اس دور میں اور شاید ہر دور میں انسان کے اندر اپنی اہمیت جتانے کی ایک فطری خواہش موجود ہوتی ہے۔ ہر کوئی خود کو خاص اور ہجوم سے الگ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں عاشق اپنی ذات کو لاکھوں کی بھیڑ کا ایک معمولی حصہ تسلیم کر رہا ہے۔ جی، وہ اپنی انفرادیت کو مکمل طور پر ترک کر کے وہ سارا خاص پن، وہ ساری انفرادیت اٹھا کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی ایک ہستی مکمل اور یکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اس سے بڑی عقیدت شاید ہی کسی الفاظ میں بیان ہو سکتی ہو۔ وہ خود کو مٹا کر بھی خوش ہے کیونکہ اسے ایک ایسی ہستی مل گئی ہے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ عاجزی محبت کے خالص ترین روپ کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ یا غرض شامل نہیں ہے۔ محبوب کو ایک ایسے بلند مقام پر فائز کر دیا گیا ہے جہاں وہ ایک کامل آئیڈیل بن چکا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہے۔ جی بالکل بچتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اس حد تک کامل مان لیتا ہے اور اپنی پوری کائنات اس کے گرد کھڑی کر لیتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی صورتحال بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے جو انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس بلندی سے گرنے کا سفر بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس مکمل وابستگی کے ٹوٹنے کا عمل اتنا ہی اذیتناک ہوتا ہے جتنی یہ محبت خوبصورت محسوس ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں ایک بالکل ہی غیر متوقع اور چونکا دینے والے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ موڑ اتنا اچانک ہے کہ پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے واقعی سن رہ جاتا ہے۔ ہم اس پوری گفتگو میں قربت، حسن، جنت کے دنیاوی تصور اور محبت کی معراج کی باتیں سن رہے تھے۔ سب کچھ بہت مکمل اور حسین لگ رہا تھا، اور پھر اچانک جذبات کا رخ بدلتا ہے۔ ہاں بالکل، آخری حصے میں الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں، لہجہ بوجھل ہو جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں:
جاتے ہو جانے جانا، آخری سلام لیتے جانا، ہم کو وہاں نہ بھلانا، لو آ گئی ان کی یاد وہ نہیں آئے۔ یہ اچانک ہجر کی طرف چھلانگ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ بہت بڑا۔ ایک لمحہ پہلے جہاں ملن کا وہ جشن تھا کہ کائنات ماند پڑ گئی تھی، اگلے ہی لمحے آخری سلام اور الوداع کی گونج۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارا خوبصورت خواب دراصل ٹوٹنے کے لیے ہی بنا تھا؟ اگر ہم اس اچانک تبدیلی کا گہرا اور نفسیاتی جائزہ لیں تو یہ کوئی بے ربط اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی اصل، تلخ اور غیر فلٹر شدہ حقیقت کا بیان ہے۔ یعنی محبت کا تصور جدائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ کیا محبت صرف مسکرانے اور جنت محسوس کرنے کا نام ہے؟ انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کھو دینے کا خوف محبت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جہاں بے پناہ خوشی ہوتی ہے، وہیں اس خوشی کو کھو دینے کا خطرہ بھی ایک سائے کی طرح موجود رہتا ہے۔ جی، آخری سلام لیتے جانا، اس میں وہ بے بسی جھلکتی ہے جب انسان کی وہ پوری کائنات، وہ دنیا جو صرف اس ایک شخص کے ہونے سے حسین تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو لائن ہے، لو آ گئی ان کی یاد وہ نہیں آئے، اس میں ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی اذیت چھپی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب باقی بچ جانے والی زندگی صرف اس ایک یاد کے سہارے گزرے گی۔ یہ تضاد اس پورے تجربے کو ایک حقیقی انسانی المیے میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات انسان کے اندر تک ایک سرد لہر دوڑا دیتی ہے۔ یعنی ہم نے شروعات کی تھی اس عظیم دعوے سے کہ تو ہے تو دنیا کتنی حسین ہے، اور اس دعوے کا انجام اس دردناک حقیقت پر ہو رہا ہے کہ وہ نہیں آئے، صرف ان کی یاد آئی۔ ایک ایسا دائرہ مکمل ہو رہا ہے جس میں روشنی بھی انتہا کی تھی اور اب اندھیرا بھی انتہا کا ہے۔ جب وہ شخص جس پر دنیا کی ساری خوبصورتی اور جنتوں کا انحصار تھا وہ چلا جاتا ہے تو وہ دنیا یقیناً ایک ویران اور سونی جگہ میں تبدیل ہو گئی ہوگی۔ انتظار کا یہ مستقل درد اس پوری تصویر کو ایک ایسی ٹریجڈی میں بدل دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس شخص کو آپ اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، اس کا جانا آپ کی صرف ایک عادت نہیں توڑتا، بلکہ آپ کے وجود کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی اس پورے سفر کا سب سے تلخ اور سچا سبق ہے۔ جب آپ کسی شخص پر اس قدر انحصار کرنے لگتے ہیں تو آپ دراصل خود کو بے حد خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان فانی ہے، حالات بدلتے ہیں، اور جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی زمین نہیں بچتی۔ اسی لیے وہ جو الوداعیہ کلمات ہیں وہ اتنے دردناک محسوس ہوتے ہیں۔ عاشق محض ایک شخص کو آخری سلام نہیں کہہ رہا، وہ اپنی اس پوری دنیا کو، اپنی اس جنت کو آخری سلام کہہ رہا ہے جو اس نے بڑی عقیدت سے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ صرف خالی پن اور ایک ایسا انتظار ہے جس کا کوئی انجام نہیں۔ اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح محض چند سطروں کے ذریعے ہمیں انسانی جذبات کے اتنے پیچیدہ سمندروں کی سیر کرا دی گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے شعلہ اور شبنم جیسے متضاد عناصر ایک آنکھ میں یکجا ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اس باغیانہ سوچ کو بھی پرکھا جس نے لمحہ موجود کی محبت کو آفاقی درجے پر بٹھایا۔ بالکل، اور دیوانگی کو سمجھا جس میں اپنی ذات کی نفی کی جاتی اور ہے۔ آخر میں ہم اس اندوناک مقام تک بھی پہنچے جہاں یہ ساری رنگینیاں یکدم سمٹ کر محض ایک الوداع اور ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی کسک میں تبدیل ہو گئیں۔ اس پورے تجزیے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جذبات کسی ایک مخصوص دور کے محتاج نہیں ہیں۔ 1967 میں ادا کیے گئے یہ الفاظ آج کے اس دور میں بھی اتنے ہی سچے ہیں، کیونکہ انسانی دل کی ساخت، اس کی وابستگی کی شدت اور اس کے ٹوٹنے کی آواز آج بھی بالکل وہی ہے۔ کسی کو اپنی پوری دنیا مان لینے کی خواہش اور اسے کھونے کا خوف انسان کی فطرت کا وہ مستقل حصہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور کلاسک شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیونکہ وہ انہی بنیادی انسانی کمزوریوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ آج کی اس نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی پیچیدہ خیال ابھر رہا ہے۔ جی، وہ کیا؟ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس انسان کو الجھا سکتا ہے جس نے محبت کی گہرائی کو محسوس کیا ہو۔ ذرا غور کیا جائے، جب انسان محبت کے سفر میں کسی ایک شخص کو اپنی پوری دنیا کا محور اور اپنی مکمل جنت تسلیم کر لیتا ہے تو کیا وہ لاشعوری طور پر اپنی ہی تباہی اور تنہائی کی بنیاد نہیں رکھ رہا ہوتا؟ یہ ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے۔ جس درد کی ایک جھلک ہمیں آخر میں ہجر کی صورت میں ملی
کیا خود کو مکمل طور پر مٹا دینے کی یہ دیوانگی واقعی ایک خوبصورت سفر ہے، یا پھر یہ ایک ایسا خطرناک راستہ ہے جس پر چل کر انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ پھر کبھی مکمل ہو کر لوٹ نہیں سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کلاسک الفاظ کی گونج کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور شاید سننے والے خود اس کا جواب تلاش کرتے رہیں۔